قصہ خانہ کعبہ کو گرانے کا۔ ابرہہ ایک عیسائی حکمراں تھا جسے شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے یمن بھیجا گیا تھا۔ ابرہہ نے دیکھا کہ عرب کے لوگ حج کے لیے ہر سال مکہ معظمہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے یمن کے شہر صنعا میں ایک عالیشان گرجا گھر بنوایا۔ اس کی خوبصورتی کی خبر پورے عرب میں پھیل گئی۔ ابرہہ بادشاہ چاہتا تھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ نہ جا کر اس کے بنوائے گئے گرجا گھر میں طواف کے لیے آئیں اور گرجا گھر کا طواف کریں، مگر کوئی بھی شخص اس کا طواف کرنے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ اس کے بعد ابرہہ بادشاہ نے گرجا گھر کی دیکھ بھال کے لیے قریش قبیلے کے ایک شخص کو رکھ لیا اور عرب لوگوں سے کہا کہ تم سب مکہ معظمہ کا طواف کے لیے جایا کرو اور صنعا میں گرجا گھر بھی آیا کرو، مگر ابرہہ ہر طرح سے ناکام رہا۔ ایک دن گرجا گھر کا خادم جو کہ قریش قبیلے سے تھا، وہ گرجا گھر میں گندگی پھیلا کر اپنے شہر بھاگ آیا۔ جب بادشاہ ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے گرجا گھر جا کر وہاں کا منظر دیکھا اور منظر دیکھتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر ہی اب چین سے بیٹھے گا۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر، جس میں ہاتھی سوار، گھڑ سوار اور اعلیٰ درجے کے فوجی تھے، ان سب کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں عرب کے کسی بھی قبیلے نے اس کو روکنے کی مداخلت کی تو ابرہہ نے انہیں مار ڈالا، یہاں تک کہ وہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے تو اس نے وہاں لوگوں کے پالتو جانور پکڑنے شروع کیے، جن میں اونٹ، گھوڑے، بکریاں، بھیڑیں وغیرہ وغیرہ سب جانور تھے۔ ابرہہ کی فوج حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی پکڑ کر لے گئی۔ جب اس کی خبر ان کو معلوم ہوئی کہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ میں آیا ہے اور لوگوں کے جانور بھی پکڑ رہا ہے، تو عبد المطلب خانہ کعبہ سے لپٹ کر بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔ عبد المطلب قریش کے کچھ سرداروں کو اپنے ساتھ لے کر ظالم ابرہہ کے پاس جا پہنچے اور اس سے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے۔ ابرہہ عبد المطلب کی بات سن کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا، تم نے اپنے اونٹوں کی واپسی کی بات تو کہی، مگر خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، جبکہ میں تو اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں اور میں ان کا مالک ہوں، اس لیے میں ان کو واپس لینے کے لیے آیا ہوں، اور خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا۔ یہ بات سن کر ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ وہ اپنے اونٹ واپس لے کر مکہ معظمہ چلے گئے۔ دوسرے دن ابرہہ نے پورے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی۔ ابرہہ کے لشکر میں ایک محمود نام کا ہاتھی تھا جس پر ابرہہ سواری کیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ اسی ہاتھی پر بیٹھا تھا، مگر وہ ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف نہیں بڑھا اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ پھر ابرہہ دوسرے ہاتھی پر بیٹھ کر چڑھائی کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اچانک آسمان پر اڑتا ہوا ابابیل پرندوں کا ایک جھنڈ وہاں آ گیا۔ ان ابابیلوں کے پنجوں اور چونچ میں کنکریاں تھیں۔ وہ ابابیل پرندے اوپر سے کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر گراتی تھیں، جس پر بھی وہ کنکری گرتی تھی وہ وہیں پر ہلاک ہو جاتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ابرہہ بادشاہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ گھبرا گیا۔ وہ گرتا پڑتا، چھپتا چھپاتا اپنے شہر صنعا تک آ پہنچا۔ آنے کے بعد وہ ایک دردناک عذاب میں مبتلا ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ فیل میں آیا ہے، جو کہ 30ویں پارے میں
سورہ نمبر 105 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ ایسے ہی معلوماتی واقعات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی چیز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔